اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص ہے ہم آج جناب محترم حاجی احمد بخش پلیہار مرحوم ان کے اصال ثواب کے موقع پر، ان کے برسی کے موقع پر آج کی اس خوبصورت محفل میں جمع ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل کے تمام منتظمین کا، بالخصوص محترم ملک غلام حسن صاحب، محترم ملک لیاقت صاحب، محترم امان اللہ صاحب، محترم غلام عباس صاحب اور شاہ جہان صاحب، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ تحریک منہاج القرآن لال عیسن کروڑ کے تمام دوستوں کا، بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل کے دوستوں کا، محترم علامہ قاری محمد رفیق قادری صاحب اور محترم قاری محمد طارق صاحب، اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں آج کی اس محفل میں حاضر ہونے کا. تو بلا تمہید میں موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اصال ثواب کا موقع ہوتا ہے یہ فوت ہونے والے کے لیے تو اصال ثواب ہوتا ہے، لیکن ایسی محافل میں آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا پیغام ہوتا ہے. پہلے بھی میں برسی کے موقع پہ حاضر ہوا تھا اور ایک پیغام آپ تک پہنچایا تھا، اور آج بھی میں کوئی تقریر کرنے کے لیے جہاں پہ حاضر نہیں ہوا. تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں اور عام طور پہ تقریر سن کے دوسرے کان سے نکال دی اور بلا دی جاتی ہے، اس لیے میں تقریر نہیں کروں گا، میں ایک پیغام پہنچانا ہے. اور پیغام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغام کو سن کر آگے پہنچانا بھی ہوتا ہے، اور جب آگے کوئی بات پہنچانی ہو تو اسے غور سے سنا بھی جاتا ہے کہ اب غور سے سنیں گے تو آگے پہنچا پائیں گے. اس لیے میں سادہ باتیں عرض کروں گا، کوشش کروں گا اس میں مشکل باتیں تھوڑی ہوں، تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں پھر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہر بندہ ان باتوں کو سمجھتا جائے. آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم عنوان ہے. کچھ عنوان ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں کبھی کبھار کام آتے ہیں، کچھ موضوعات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو زندگی میں کبھی ایک بار اس مرحلے سے کسی نے گزرنا ہوتا ہے، کبھی کسی نے مہینے میں یا کبھی سال میں. لیکن جو عنوان آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے بغیر گزر نہیں سکتا. یہ مضمون اتنا اہم ہے، یعنی کہ حج ہے. حج
فرض ہے ہم پہ، لیکن زندگی میں ایک بار ہے بس. اللہ نے بار بار فرض نہیں کیا. نماز ہے یہ دن میں 5 بار ہے اور اس کا بھی ایک وقت ہے. 5 دفعہ پڑھنی ہے، 6 دفعہ اللہ نے نیزے میں لگائی. روزہ ہے وہ سال میں 1 مہینہ ہے. زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب نصاب پر 1 بار ہے سال میں. تو جو بھی عبادات ہیں، جو بھی ہم فرائض ادا کرتے ہیں، ان کا ایک وقت ہے کہ اس وقت سے پہلے نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں ہے، اور ایک لمٹ ہے ان کی. لیکن جو عنوان آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عنوان زندگی کے ہر لمحے ہمیں ضرورت پڑتا ہے. اس کے بغیر ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے. اب آپ سمجھیں گے وہ کون سا عنوان ہے؟ وہ عنوان ہے حلال اور حرام کے حوالے سے. یعنی حلال اور حرام ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر وقت گزر نہیں سکتا انسان کا. ہر لمحے انسان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. اس چیز کو سمجھے بغیر تو جب تک حلال کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کو اپنائیں گے کیسے، اور جب تک اس حرام کا پتہ نہیں ہوگا اس حرام سے بچیں گے کیسے. تو اللہ نے قرآن مجید میں، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آقا کی آمد کا جو مین مقصد تھا اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. مصطفیٰ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. مقصد مصطفیٰ یہ ہے. اور جلسہ جو ہے یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. جس جلسے میں تربیت نہ ہو اس جلسے کا فائدہ کوئی نہیں. تو اس لیے ان باتوں کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے، پھر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنی ہے. آئیے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، نیکی ہو رہی ہے. نماز کو اگر دیکھیں تو نمازی ہر سال مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں. آپ اگر آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لالیسن کروڑ میں جتنی مساجد تھیں آج 20 سال پہلے کتنی تھیں؟ آج اس سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ زیادہ ہی. آج سے 20 سال پہلے لالیسن کروڑ کے اندر حاجی کتنے تھے اور آج کتنے ہیں؟ یعنی حاجی بھی پہلے سے زیادہ ہے، نمازی بھی پہلے سے زیادہ ہے. حافظ قرآن کتنے تھے آج کتنے ہیں؟ آج پہلے سے زیادہ ہے. مدرسے کتنے تھے آج سے 20 سال پہلے؟ آج کتنے؟ مدرسے بھی آج پہلے سے زیادہ ہے. حافظ قرآن بھی پہلے سے زیادہ ہے. علماء کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ ہے اور جلسوں کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ ہے. محافل کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ. نیکی کرنے والوں کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ. جب نیکی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزے رکھنے والے، یہ تسبیح ذکر اذکار کرنے والے، مدارس، مسجدیں، طلباء، اساتذہ، علماء، یہ بھی پہلے سے زیادہ ہے. اگر دوسرا رخ دیکھیں تو آج چوریاں بھی پہلے سے زیادہ ہے، ڈاکے بھی پہلے سے زیادہ ہے، نافرمانی بھی رب کی پہلے سے زیادہ ہے، فحاشی بھی پہلے سے زیادہ، عریانی بھی پہلے سے زیادہ. ادھر اللہ کی عبادت بھی پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اور گناہ بھی پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے. تو جب نیکی بڑھ رہی ہے تو گناہ کو تو ختم ہونا چاہیے تھا. تو یہ گناہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اسی بات کو سمجھنا ہے. اب قرآن مجید کو اگر پڑھیں کہ سورہ عنکبوت ہے اور 21ویں پارے کا آغاز ہے. اب ہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ جو نماز ہے یہ بندے کو روکتی ہے. کس سے روکتی ہے؟ عن الفحشاء، فحاشی سے، والمنکر، اور نافرمانی سے. اللہ فرماتا ہے بے شک. اب یہ حرف انا یہ تاکید کے لیے، یعنی کسی بات پہ زور دینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ اس میں شک نہ کرنا تو حرف انا شروع میں آتا ہے، حروف تاکید.
تو اللہ ایسے ہی بات کر دیتا تو ہم تب بھی مان لیتے، لیکن اللہ بات کرنے سے پہلے حرف انہ لگا رہا ہے تاکہ کوئی بندہ شک ہی نہ کرے مولا کیا بات ہے۔ فرمایا بے شک نماز بندے کو روکتی ہے، فحاشی سے بھی روکتی ہے اور نافرمانی منکرات۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ جس کام سے خدا نے روکا ہے وہ منکر ہے، جس کام سے مصطفیٰ نے روکا ہے وہ منکر ہے۔ اب خدا نے روکا ہے جھوٹ نہیں بولنا، خدا نے روکا ہے دھوکہ نہیں دینا، خدا نے روکا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، خدا نے روکا ہے کسی کی عزت تار نہیں کرنی، خدا نے روکا ہے غیبت کے قریب نہیں جانا، چغلی نہیں کھانی، لوگوں کو لڑانا نہیں ہے، خدا نے روکا ہے نا انصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، دہشت گردی نہیں کرنی، خدا نے روکا ہے کہ بے ادبی نہیں کرنی۔ تو جس کام سے خدا نے روکا ہے مصطفیٰ نے روکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نماز بندے کو روکتی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز بھی پہلی صف میں پڑھتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھ کے غیبت بھی کر دیتے۔ اب آپ بندہ یہ سمجھتا ہے میں تو سچ بول رہا ہوں، میں غیبت تو نہیں، وہ بندہ ہی ایسا ہے۔ غیبت کا معنی کیا؟ غیبت غیب سے ہے، کسی کا نقص اور عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ غیبت۔ ایک عیب بندے میں موجود ہو، یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے، اس عیب کو بیان کرنا جو بندے میں تھا اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں گلہ کر دیا، نماز بھی پڑھ لی غیبت بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی جھوٹ بھی بول دیا، نماز بھی باجماعت پڑھ لی اور دکان پہ جا کے گز کو میٹر بھی کہہ دیا، نمازیں بھی پہلی صف میں اور ناپ تول میں کمی بھی، نمازیں بھی پہلی صف میں اور جا کے لوگوں کو لڑانا بھی، ادھر نیکی بھی ہو رہی ہے ادھر جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، رشوت بھی لی جا رہی ہے، نافرمانی بھی کی جا رہی ہے۔ تو پھر نماز تو بندے کو روکتی ہے نافرمانی سے، گناہ سے، لیکن ان کو کیوں نہیں روک رہی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آگے سے پرانے کام بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور واپس آ کے وہ 2 نمبری جو تھی معاشرے کے اندر دوبارہ شروع کر دی، نیکی بھی کر رہا ہے گناہ بھی شروع، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں ادھر سے گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تو کہتے ہیں نماز تو بندے کو نافرمانی سے روکتی ہے، انہیں کیوں نہیں روک رہی؟ کیا اللہ نے سچ نہیں فرمایا؟ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، نماز بندے کو روکتی ہے، لیکن ان کو کیوں نہیں روک رہی؟ ہاں روکتی تب ہے جب نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز روکتی تب ہے جب نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو عمل میں اس کی قبولیت میں فاصلہ ہے، کوئی بھی عمل کر لے۔ بعض لوگوں نے ایک اپنا پیمانہ بنایا، اپنا پیمانہ میں نے جو کہ خود سنا ہے بیان کرتے ہوئے دوستوں سے، لوگوں سے، تو میں بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اپنا ایک نماز کی قبولیت کا ایک پیمانہ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں جو بندہ فجر پڑھنے جائے مسجد میں اور پھر ظہر کا وقت آئے تو ظہر بھی پڑھ کے آ جائے تو وہ سمجھے اس کی فجر قبول ہو گئی۔ یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور جو ظہر پڑھ کے جائے پھر عصر پڑھنے بھی آ گیا، وہ کہتے ہیں سمجھے اس کی ظہر قبول ہو گئی۔ جو عصر پڑھ کے جائے پھر مغرب پڑھنے بھی آ جائے، وہ کہتے ہیں سمجھے اس کی عصر قبول ہو گئی، قبول ہوئی ہے تو کہتے ہیں مغرب کے لیے آیا ہے۔ مغرب پڑھ کے گیا پھر عشاء پڑھنے بھی آ گیا، کہتے ہیں سمجھے اس کی مغرب قبول ہو گئی، اور عشاء پڑھ کے گیا سمجھے وہ صبح بھی پڑھنے آ گیا، سمجھے عشاء قبول ہو گئی۔ اگر پیمانہ قبولیت کا نماز کا یہ ہو تو پھر تو جو بندہ 5 وقت آیا ہے پھر تو وہ بڑے آرام سے سوئے، مطمئن ہو کہ اس کی تو نمازیں پھر قبول ہی قبول ہیں۔ لیکن یہ پیمانہ نہ خدا نے بتایا ہے نہ مصطفیٰ نے بتایا۔ جو خدا کا پیمانہ ہے وہ یہ ہے، نماز جب روکنے لگ جائے بندے کو نافرمانی سے، گناہ سے، رشوت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کو لڑانے سے، حق کھانے سے، نافرمانی سے، ظلم سے، دہشت گردی سے، بے ادبی سے، اگر نماز روکنے لگ جائے سمجھ جائے کہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ سارا کچھ کر کے بھی، حج کر کے بھی، عمرہ کر کے بھی، داڑھی بڑھا کے بھی، قرآن کے ختم کر کے بھی، تسبیح پکڑ کے بھی اگر نافرمانی سے نہیں روکا سمجھے نماز درجہ قبولیت کو گئی نہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے صرف نیکی کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں، یا جس طریقے سے نیکی قبول کرتا ہے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا۔
اگر اللہ نے طریقہ نہ بتایا ہو اور قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے گا، حدیث پاک میں آتا ہے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، نیکیاں کر کے گئے ہوں گے، کوئی مسجدیں بنا کے گیا، کوئی مدرسے بنا کے گیا، کوئی تبلیغ کر کے گیا، کوئی تقریر کر کے گیا، تسبیحات پڑھ کے گئے، بڑی نیکیاں کر کے گئے ہوں گے، لیکن جب قیامت والے دن اعمال نامہ کھلے گا اس میں نیکی نہیں ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تھا پر اپنے طریقے پہ کیا تھا، جو طریقہ میں نے بتایا وہ طریقہ تو نے اپنایا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ ظلم ہوگا کہ اگر طریقہ اللہ نہ بتائے۔ نیکی کو قبولیت کے درجے پہ رب پہنچاتا کیسے، نیکی درجہ قبولیت کو جاتی کیسے ہے، اور نیکی انسان کی بچتی کیسے ہے، آج ہم نے اسی بات کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ پڑھی ہوئی نمازیں کیسے بچتی ہیں، رکھے ہوئے روزے کیسے بچتے ہیں، رکھی ہوئی داڑھی فائدہ کیسے دیتی ہے، یہ تسبیحات کیسے فائدہ دیتی ہیں، پڑھا ہوا قرآن کیسے فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کا راز اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ اس حوالے سے میں 3-4 آیتیں کوٹ کروں گا، پھر ان کی وضاحت میں پھر آقا کے فرامین بھی کوٹ کروں گا، تاکہ جب بھی آپ نیکی کریں تو آپ کو پتا ہو کہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی کیسے ہے۔ آئیے پہلا مقام جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو مقدمہ تھا گفتگو کا، جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے کوشش کیا تھوڑے وقت میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عنوان کیا ہے، بات کیا ہے۔ میں نے شروع میں ایک لفظ حلال اور حرام کا وہ سادہ استعمال کیا تھا، اب اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ جو بات آج ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور ان کی قبولیت کا راز کیا ہے۔ اعمال صالحہ اور ان کی قبولیت کا راز کیا، ہر عمل قبول کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے۔ آئیے ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی وہیں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سورہ مؤمنون کے اندر اس کی آیت نمبر 51 ہے، یہ راز اللہ نے ایک دفعہ یہاں بیان کیا اور بھی قرآن مجید کی آیتوں میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسولوں۔ اللہ نے جب رسولوں کا ذکر کیا تو انبیاء بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ جب رسول کہیں گے وہ نبی بھی ہوگا، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جب رسول فرمایا تو اس میں نبی بھی شامل، تو انبیاء اور رسول دونوں کو اللہ فرما رہا ہے کلو من الطیبات، کہ طیبات میں سے کھاؤ، کلو کھاؤ، من الطیبات طیبات میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا پھر عمل صالح کرو۔ اب آپ یہاں پہ ترتیب دیکھیں، اللہ نے طیب رزق کھانے کا پہلے فرمایا اور نیکی کا بعد میں فرمایا، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ کلو من الطیبات، اللہ چاہتا تو فرما دیتا یا ایھا الرسول وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے میرے رسولو نیک عمل صالح کی طرف رہو۔ اب کلو من الطیبات فرماتا ہی نہ تو اللہ نے راز سمجھایا ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ پہلے طیب ہو پھر جا کے عمل صالح بنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو رسولوں کی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے صرف رسولوں سے فرمایا ہو، ہمارے لیے یہ ایسا حکم شاید نہ ہو، کو کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی انبیاء اور رسول سے، لیکن یہی حکم اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، ہمارے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اب یہ کہاں پہ ہے؟ یہ سورت کا نام ہے بقرہ اور پارہ نمبر 2 ہے یہ قرآن مجید کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کل ایمان والوں کو فرمایا، اب سارے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، رسولوں کو تو سن لیا نا آپ نے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا پھر عمل صالح کرو۔ اب کوئی کہے صرف رسولوں کے لیے ہے، شاید ہمارے لیے نہیں ہے۔ چلیں یہ سورت کا نام ہے بقرہ اور آیت کا نمبر ہے 172۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب مومنوں سے بھی بات ہو رہی ہے، کلو کھاؤ، من طیبات طیبات میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ جب طیب رزق کھا لو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ عمل ہے، صالح عمل، یہ بعد میں ہے، کھانا پینا طیب ہونا یہ پہلے ہے۔ اب ان دو آیتوں سے کیا پتا چلا کہ یہ جو طیب رزق ہے اس کا ذکر اللہ نے صرف انبیاء سے نہیں ایمان والوں سے بھی اس کا تقاضا کیا۔
اچھا دونوں آیتوں میں، اب پوری آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں، دونوں آیتوں میں طیب کھانے کا ذکر ہے، حلال کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ نے نہیں فرمایا کلوا من الحلال، حلال میں سے کھاؤ، اللہ فرماتے ہیں کلوا من الطیبات، کہ طیبات میں سے کھاؤ۔ آج جس کے پاس بھی جائے نا، جہاں جائے وہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ حلال کھاؤ۔ لیکن اللہ قرآن میں دونوں آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں، پوری پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ جو آیت نمبر 51 ہے سورہ مومنون کی، اس میں بھی لفظ حلال آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 172 میں بھی حلال کا لفظ نہیں ملے گا، لفظ ہے طیب۔ ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ادھر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اور اللہ فرما رہا ہے طیب کھاؤ۔ تو لوگوں کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ بولیے بھائی، اللہ کی ماننی ہے نا۔ اچھا آپ کہیں گے طیب ہو یا حلال ہو ایک ہی بات ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے، طیب اور حلال میں فرق ہے۔ طیب اور ہوتا ہے، حلال اور ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پہلے جب جملہ بول تو اس کی بذات مثال سے دوں گا تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں لفظ حلال بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ مت سمجھے کہ حلال کا لفظ قرآن مجید میں کھانے کے لیے نہیں آیا، حلال بھی آیا ہے۔ لیکن دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے حلال نہیں بلکہ طیب فرمایا۔ اب میں 5 منٹ یہ جو ابھی ہے نا طیب اور حلال کے فرق کے، یہ آپ سے زیادہ توجہ چاہوں گا، کیونکہ یہ 5 منٹ میں بات سمجھ آ گئی، اگلی ساری اس پر کرنا ہے۔ ان 5 منٹوں کو کوئی ساری توجہ ادھر رکھیں، کیونکہ میں فرق بتانے لگا ہوں حلال اور طیب میں، کیونکہ یہ عام طور پہ یہ فرق نہیں کیا جاتا۔ آپ نے آج تک یہی سنا نا، علماء سے یہی سنا کہ حلال کھاؤ اور حلال کماؤ، اور طلبہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسکول کی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، اسلامیات کی کتب کے اندر رزق حلال پہ نوٹ لکھنا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو کبھی کسی کتاب میں یہ آیا ہے کہ رزق طیب پہ نوٹ لکھیں؟ ماسٹر تک چلے جائیں، ایم اے اسلامیات کر لیں، ایم اے عربی کر لیں، میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، تو اس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ سوال پیدا کر رہا ہو کہ رزق طیب پر لکھو۔ رزق طیب کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے رزق حلال بتاؤ، رزق حلال پہ لکھو۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے 2 آیتیں پڑھی، میں نے رزق طیب کی بات کی، حلال نہیں فرمایا، طیب فرمایا۔ تو پہلا تو یہ فرق سمجھے، کوئی کہے نہیں حلال بھی ہے قرآن میں، حلال کا ذکر بھی ہے۔ میں 2 آیتیں طیب پہ پڑھی ہیں نا، 2 آیتیں ہی حلال پہ بھی پڑھوں گا، ان میں حلال کا ذکر بھی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لے کہ ہر طیب جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، ہر طیب حلال ہوتا ہے، لیکن ہر حلال طیب نہیں ہوتا۔ ہر طیب حلال ہے لیکن ہر حلال طیب نہیں۔ طیب ہے بڑی ڈگری، حلال ہے چھوٹی، تو بڑی میں چھوٹی ڈگری آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں جب اللہ نے فرمایا طیب رزق کھاؤ، ساتھ حلال کا لفظ نہیں لگایا، کیونکہ طیب ہوتا ہی حلال ہے۔ لیکن جہاں جہاں اللہ نے فرمایا نا حلال کھاؤ، وہاں ساتھ لکھ دیا حلال وہ کھاؤ جو طیب بھی ہو، جو طیب بھی ہو، چونکہ ہر حلال طیب نہیں ہے، ہر طیب حلال ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیں ایک ہے ایم اے کی ڈگری، ایک ہے میٹرک کی ڈگری۔ جو ایم اے پاس ہوتا ہے وہ میٹرک بھی ہوتا ہے، کہ ہر ایم اے میٹرک پاس ہوتا ہے، لیکن ہر میٹرک پاس ایم اے پاس نہیں ہوتا۔ جب ایم اے کا ذکر کر لیں پھر ساتھ میٹرک بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، قاری طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، اگر میں ان کا تعارف کرانے لگوں قاری طارق صاحب کا، میں کہوں جی قاری طارق صاحب جو ہیں یہ ایم اے پاس ہیں لیکن ساتھ میٹرک بھی کیا ہوا ہے، تو آپ میری بات پہ ہنسیں گے بھی علامہ صاحب، جب یہ کہہ دیا کہ یہ ایم اے پاس ہیں تو پھر ساتھ میٹرک بھی کیا ہوا ہے، یہ کیوں کہا؟ چونکہ ایم اے پاس ہوتا، میٹرک پاس ہوتا، یہ تو ایم اے کرتا ہے، یعنی کہ جب بڑی ڈگری بتا دی تو چھوٹی نہیں بتائی جاتی۔ یہ وجہ ہے جب اللہ نے فرمایا طیب رزق کھاؤ تو اللہ نے ساتھ نہیں کہا کہ طیب کھاؤ جو حلال، جو کہ طیب ہوتا ہی حلال۔
لیکن جہاں جہاں فرمایا نا حلال کھاؤ، اب میں 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، 2 آیتیں اور بھی ہیں لیکن آگے میں نے بڑھنا ہے۔ پہلی آیت سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت کا نمبر 88 ہے۔ یا اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا، حلال۔ اب حلال آ گیا، وَكُلُوا مما رزقکم اللہ حلالا، رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا، کون سا؟ جو حلال ہو۔ کوئی کہے گا، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی علامہ صاحب حلال کا حکم تو آیا ہوا ہے، حلال کھاؤ، اور میں نے شروع میں کہا تھا اللہ نے طیب کی بات کی ہے، صرف حلال کی بات نہیں کی۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے یا تو حلال آ گیا ہے، میں کہوں گا اس آیت کو ذرا آگے بھی پڑھ لیں، جہاں حلال کہا نا اگلا لفظ پڑھ لیں ذرا تو پتہ چل جائے گا آگے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طیباً، صرف حلال نہیں ہے، طیباً بھی ساتھ ہے، حلال موصوف ہے، طیب اس کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف حلال نہیں بندو، حلال وہ کھاؤ جو طیب بھی ہو۔ اگر ہر حلال طیب ہوتا تو آگے طیباً کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ، آگے حلال نہیں فرمایا، کیوں کہ طیب ہوتا ہی حلال ہے، لیکن ہر حلال طیب نہیں ہوتا۔ ایک آیت ہو گئی ہے جس میں حلال کے ساتھ طیباً بھی آیا ہے، چلو دوسری بھی سن لیں جس میں حلال کے ساتھ طیب بھی ہوگا۔ پھر سورۃ البقرہ کی طرف آ جائیں، اس کی آیت کا نمبر 168 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو ہم نے زمین میں تمہیں اگا کے دیا ہے۔ وہ کیا کھانا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ کھاؤ جو حلال ہو اور طیب بھی ہو۔ اب دیکھیں جب حلال کہا تو ساتھ طیب ضرور کہا۔ اب اتنی بات سے بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ہر حلال طیب نہیں ہوتا پر ہر طیب حلال ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی قرآن سے بات، تھوڑی مشکل تھی لیکن اس کو ابھی بالکل ایسے آسان ہو جائے گی۔ تھوڑی اب مثال دینے لگا ہوں، مثال بھی زیادہ دور کی نہیں، آپ کے علاقے کی دے دیتا تاکہ حلال اور طیب کا فرق کبھی آپ کو بھولے گا ہی نہیں، کبھی نہیں بھولے گا۔ کیسے؟ دیکھیں میں نے کہا ہر حلال طیب ہے پر ہر طیب حلال ہے پر ہر حلال طیب نہیں ہے۔ اب اس پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، قرآن سے آپ نے سمجھ لیا، آپ دنیا کی مثال لے لیں۔ دیکھیں آپ میں سے اگر دیکھیں بکرا جو ہے نا، بکرا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے شوق سے کہتے ہیں نا بکرا، بکرا حلال ہے، مرغا بھی حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے، حلال جانور ہے نا، تو بکرا حلال ہے۔ اگر کوئی بندہ بیٹ میتلے میں سے کروڑ لالی سمجھائے منڈی پہ بکرا خریدنے، جس بکرے پہ ہاتھ رکھ کے قیمت 30,000 40,000 نیچے ہے ہی کوئی نہیں، اس کی جیب میں ٹوٹل 10,000 روپیہ ہے، وہ سارا دن منڈی پھرتا رہا لیکن اس کو بکرا 10,000 میں نہیں ملا۔ شام کو تھک ہار کے واپس آنے لگا، منڈی سے باہر تھوڑا آگے آیا تو دیکھا مغرب کا ٹائم تھا تو ایک بکرا ویسے ہی پھر رہا تھا اور ارد گرد بندہ بھی اس کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا سارا دن منڈی پھرتا رہا ہوں، بکرا نہیں ملا تو چلے ویسے ہی مل گیا ہے، اسی کو پکڑ کے لے جاتا۔ اس نے بکرا پکڑا اور بیٹ میتلے لے آیا، ادھر آ گیا اور ادھر اچھے سے اچھے کسائی کو بلایا، کساب کو، بڑی سنت طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وضو بھی کروائے، اس سے تکبیر بھی پڑھوائے اور سارا کچھ ذبح بھی ہو گیا اچھے طریقے سے، اس کی کھال بھی اتار لی اور گوشت کے ٹکڑے بھی ہو گئے، سارا کچھ سنت کے مطابق ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں بکرا تو حلال ہے، یہ جو چوری کر کے لے آیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب بکرا تو حلال ہے، سارے بیٹ والے دیکھیں گے بھی حلال جانور لایا ہے، حلال لایا ہے، حلال ہے۔ بکرا تو حلال ہے، جب چوری کر کے لایا ہے اب یہ اس کے لیے طیب نہیں ہے، اب اس کے لیے طیب نہیں ہے۔ کیوں کہ چوری کر کے لایا۔ اب اگر اللہ یہ فرماتا کہ حلال کھاؤ تو کوئی بکرا چوری کر کے لاتا، کوئی چھترا، کوئی مرغا کسی کا پکڑ لاتا، کوئی کچھ لاتا، کہتے حلال ہی کھا رہا ہوں، بکرا حلال ہے، چھترا بھی حلال ہے، مرغا بھی حلال ہے، حلال ہی کھا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حلال وہ کھا جو طیب بھی ہو،
حلال کو اگر چوری سے لائیں گے وہ طیب نہیں رہتا. طیب تب بنے گا جب اس کو پیسوں سے خرید کے لائے گا, جائز طریقے سے خرید کے لائے, تب وہ کیا بنے گا؟ طیب. ایسے اللہ فرماتا ہے حلالا طیبا, حلال وہ کھاؤ جو طیب بھی ہو. اچھا, بیٹ میں لوگوں نے سن لیا کہ حلال وہ کھاؤ جو طیب بھی ہو, چوری کر کے لائیں تو وہ طیب نہیں رہتا. اچھا, اب کسی نے کہا چلے میں خرید کے لاؤں گا, وہ گیا منڈی پہ 40-50 ہزار جیب میں لے کے گیا, بکرا خرید کے لایا, لیکن جن پیسوں سے خرید کے لایا نا وہ پیسے چوری کے تھے. جن پیسوں سے خرید کے لایا وہ پیسے کس کے تھے؟ چوری کے تھے. تو اب کیا وہ جو خرید کے لایا ہے بکرا تو حلال ہے, اب اس کے لیے طیب ہوگا؟ چوری کے پیسوں سے خریدے گا تب بھی حلال طیب نہیں بنے گا. چوری کر کے لائے گا تب بھی حلال طیب نہیں بنے گا. دودھ خرید لائے, پیسے حرام کے تھے, چوری کے تھے, ڈاکے کے تھے, ظلم کے تھے, ڈاکہ ڈالا تھا, رشوت کے تھے, رشوت کے پیسوں سے آٹا خرید لائے, آٹا تو حلال ہے پر اس کے لیے طیب نہیں ہے. بکرا تو حلال ہے پر چوری کے پیسوں تو لائے گا, حرام کے پیسے. اب انسان کو پتہ چل جاتا ہے میرے پیسوں میں کتنے حلال ہیں اور کتنے, ہر بندے کو پتہ, ضمیر انسان کا بتا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ جو بزنس کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, اس میں آپ کے کیا کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کتنا جائز ہے, کتنا ناجائز ہے, کیا یہ بھی بتانا پڑتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک سکول ٹیچر کی, کیونکہ اساتذہ بیٹھے ہوں گے یا میری بات سنیں گے بعد میں. دیکھیں ایک بندہ سکول میں پڑھاتا ہے, اب میں بتا رہا ہوں حلال حرام کیسے, حرام شامل کیسے ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا اگر حرام شامل ہو جائے نا, ایک حدیث اس پہ سن لیں. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں, اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا, یہ صحابی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرۃ دراہم, کسی بندے نے کپڑا خریدا اور کتنے کا تھا؟ 10 درہم کا. آپ نے بھی کبھی زندگی میں سوٹ خریدا ہوگا, میں نے کئی بار خریدا ہے, آپ بھی جاتے ہوں گے نا بازار, کبھی کبھار تو خریدا ہوگا نا. آج کل تو ساری خریداری خواتین کرتی ہیں, آج کل تو ساری خریداری خواتین کرتی ہیں. تو وہ دکاندار کے پاس جائیں گی اور اس سے جا کے بحث بھی کریں گی ہیں, وہ 1000 روپے کی شے کے 2000 مانگ کے 200 کم کر کے 1800 کا دے کے ناک بھی کاٹ لیتا ہے, یہ خوش ہو کے آ جاتی ہیں جی 2000 والی 1800 پہ لے آئی. اور دینی ماحول میں, دین کی کسی مجلس میں خواتین چلی جائے نا, پردے میں بیٹھی ہوں, وہاں بھی اعتراض اٹھ جاتا ہے, بھی کیا لینے گئی تھی ادھر, حالانکہ پردہ ہوتا ہے. اور دکاندار کے پاس بحث کرتی رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. رکشے والے کے ساتھ بحث کرتی رہے, نہیں اتنے دوں گی, کوئی بحث نہیں کرتا, کوئی سوال نہیں کرتا. سوال اٹھتے تب ہیں جب دین کے مجلس میں جائیں گے, دین سیکھیں گے نہیں تو اس پہ عمل پیرا کیسے. تو جتنا دین مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی تو عورت کے لیے ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا ہفتے میں ایک بار اگر مردوں سے خطاب کرتے تو 2 بار خواتین سے کرتے تھے. تجھے بیچ میں ایک جملہ آ گیا تھا تربیت کے لیے, تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ کپڑا خریدا, سوٹ خریدا, قیمت تھی, آقا نے فرمایا 10 درہم. تو آقا فرماتے ہیں وَفِيهَا مِن دِرْهَمُ حَرَامٍ, 10 میں سے 9 درہم حلال کے تھے اس کے, اور ایک اس میں حرام کا تھا. 10 میں سے 1 درہم حرام کا اور 9 حلال کے, یعنی 1000 روپے کا سوٹ ہو تو 900 روپیہ حلال کا تھا اور 100 روپیہ حرام کا. تو 100 حرام کا شامل ہے تو کیا ہو جانا ہے, کیا ہو جانا ہے. آقا کیا فرما رہے ہیں, آقا فرماتے ہیں لم یقبل اللہ عز وجل صلاۃ ما دام علیہا, جب تک وہ کپڑا جس میں 1 درہم حرام کا تھا یا 100 روپیہ آپ کے مطابق حرام کا تھا, 9 حلال کے تھے, جب تک اس کے جسم پہ رہتا ہے اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا. اب جب تک 1 درہم حرام کا شامل ہو گیا نا, 9 حلال کے تھے, تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو اب نماز تو پڑھتے ہیں, کبھی یہ بھی سوچیں کہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں. جو چادر پہن کے گیا ہوں مسجد میں, چادر کہاں سے آئی تھی, یہ پگڑی کہاں سے خریدی, یہ ٹوپی کہاں سے خریدی, یہ میں نے کوٹ کہاں سے خریدا. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو بعد میں دیکھتا ہے, پہلے یہ دیکھتا ہے کہ پہن کے کیا آئے, پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کھا کے کیا آئے. کلوا من طیبات,
تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جن ہاتھوں کا میری بارگاہ میں بندگی کے لیے اٹھا رہا ہے، ان ہاتھوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، یہ خون کس رزق سے پلا اور بڑا ہے، اس کی سانسیں جو آ رہی ہیں، اس کے پیچھے رزق کون سا ہے؟ اللہ اپنی بندگی کو، اپنے اللہ کو، اپنی عبادت کو، قرآن کی تلاوت کو، ان کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ کھا کے کیا آیا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ پہن کے کیا آیا ہے۔ اب 1 درہم حرام کا آیا تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حلال حرام ہو کیسے جاتا ہے؟ یہ تو آپ نے 1 درہم کی بات سن لی، اس میں مثال دے رہا تھا۔ دیکھیں، ایک بندہ سکول میں پڑھاتا ہے اور سکول کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے گھنٹے بن گئے؟ کم بیش 6 گھنٹے بن گئے۔ اگر 8 بجے سے پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے نا، تو 8 بجے ٹیچر نے پہنچنا ہوتا ہے، 9 10 11 12 1 2 6 گھنٹے، تو اس نے 6 گھنٹے ڈیلی ڈیوٹی دینی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے 60,000 پر ڈے۔ کتنا ہو گئی؟ 2,000۔ آسان ہو گیا نا؟ تو 6 گھنٹے اس نے پڑھانا ہے اور اس کو 6 گھنٹے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ 2,000۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر روز 9 بجے جاتا ہے۔ اسکول کتنے بجے جاتا ہے؟ 9 بجے، اور کہہ دیتا ہے باقی دوست سے، ٹیچر سے، میں گھنٹہ لیٹ آؤں گا۔ روزانہ اس کا یہ معمول ہے، میری کلاس کو ایک دفعہ دیکھ لینا بس۔ اور جب چھٹی ہونے کا ٹائم ہوتا ہے 2 بجے، اس نے ساتھ اکیڈمی بھی پڑھانی ہوتی ہے، تو اکیڈمی اس کا 1 بجے پیریڈ ہوتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، اکیڈمی بھی پڑھاتا ہے، تو وہ 12:30 بجے چھٹی بھی کراتا ہے، 12 بجے 12:30 بجے واپس آ جاتا ہے، اور 1 گھنٹہ لیٹ جاتا ہے اور 1 گھنٹہ پہلے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ 6 میں سے 4 گھنٹے ٹائم دیا اور 2 گھنٹے ٹائم نہیں دیا، تو اس کو 6 گھنٹے کے ملتے تھے ڈیلی 2,000 روپیہ۔ جب 6 میں سے 2 گھنٹے نہیں پڑھائے گا تو اس میں سے کم از کم 500 روپیہ جو ہے وہ حرام کا شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں، 6 گھنٹے کا ملا اس کو 2,000، تو جب 4 گھنٹے پڑھایا تو 4، اب اس کو پرسنٹیج نکال لیں آپ، تو کم از کم 500 روپیہ ڈیلی کا اس میں حرام کا شامل ہوتا رہا۔ اور جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو مزے سے اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، اور اکیڈمی بھی ٹائم دے رہا ہے، سکول بھی پڑھا رہا ہے، اور 2 گھنٹے ادھر لیٹ ہر روز یہ نہیں ٹائم دے رہا۔ تو کوئی بندہ کہہ دیا میں تو حق حلال اور جائز کا پڑھا رہا ہوں، لے رہا ہوں، اگر ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا تو وہ حلال اس میں حرام شامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر 1,000 روپے کی شے جا کے خریدی آپ نے، اور ان پیسوں سے جو آپ کو ملے اگر 100 حرام کا ہو، جب تک وہ کپڑا جسم پہ رہے گا تو اللہ کوئی بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو ایک یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ تو پہننا ہو گیا۔ اور کھانے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام چلا جائے، امام طبرانی معجم الاوسط میں حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام گیا تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ ان 40 دنوں میں وہ روزے رکھے، قبول نہیں کرتا۔ ان 40 دنوں میں جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام، یہ لقمہ حرام کون سا ہے جو اللہ نے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، یہ والا یہ کون کھاتا ہے؟ بھئی وہ حرام جو اصلاً حلال تھا لیکن اس کو جائز طریقے سے نہیں لایا۔ یعنی کہ میں نے بکرے کی مثال دی، میں نے آپ کو اسی طرح دودھ خریدا، آٹا خریدا، چاول خریدے، سبزی خریدی، لیکن اس میں پیسے حرام کے شامل تھے، ناجائز ذریعے سے آئے تھے، کوئی رشوت کے تھے، یا پوری ڈیوٹی نہیں کی۔ اس حوالے سے جو تھوڑا سا شامل ہوگا، جب تک وہ کپڑا جسم پہ ہے نماز قبول نہیں، اور 1 لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک عمل قبول نہیں۔ ان 40 دنوں میں روزے رکھے، قبول نہیں۔ ان 40 دنوں میں نماز پڑھے، قبول۔ 40 دنوں میں حج کر کے آئے، قبول نہیں۔ اور جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام جائے تو 40 دن تک عمل قبول نہیں، جس کا سارا جسم ہی حرام پہ پل رہا ہو، جس نے کبھی سوچا ہی نہ ہو کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، جہاں سے آئے اور موج کر کے کھائیں، اور باقی پھر کہیں آرام سے کھا کے کما کے کھلا کے بچوں کو، پھر کہیں مولا تیرا شکر ہے۔ اس شکر کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے شکر بعد میں کر، پہلے رزق حلال و طیب کھا۔ یہ ذریعہ ہے نیکی کے درجہ قبولیت کو جانے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو حلال اور طیب کا فرق بتا دیا، حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب کیسا آیا۔
ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام، ان کے مناقب اپنی جگہ پہ. اب میرے آقا نے جو ان کی تربیت کی تھی، ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، اب وہ بھی ذرا سنیں. ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا، زیادہ نہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں میرے آقا کے. مدینہ کی مسجد ہے مسجد نبوی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب صبح کی نماز پڑھاتے تو 4-5 منٹ کے لگ بھگ آپ صحابہ کرام سے گفتگو فرمایا کرتے. کسی حوالے سے بات سمجھانی ہوتی آقا سمجھاتے. چھوٹا خطاب ہوتا، ہر روز 5 منٹ کا ہوتا. کوئی لمبا چوڑا خطاب، ہماری طرح 2-2 گھنٹے کی تقریریں نہیں ہوتی. ایک دفعہ آقا نے لمبی تقریر فرمائی تھی. صبح شروع کی، ظہر ہوگی، پھر ظہر ختم ہوگی، عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہو گئی، تب جا کے مصطفیٰ کا خطاب ختم ہوا تھا. اکثر میرے آقا تھوڑی دیر خطاب فرماتے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں میرے آقا دریا کو کوزے میں بند کر دیتے. 5 منٹ ہوتی، لیکن اس میں جو چیز آقا بیان فرماتے تو دیکھیں. اب ہر روز میرے آقا 5 منٹ صبح کی نماز کے بعد گفتگو ہوتی تو سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے. لیکن ایک صحابی ہے ابو دردہ ہے، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. تو آقا ایک دن نماز پڑھائی اور آقا نے رخ صحابہ کی طرف کیا گفتگو کرنے کے لیے. ابو دردہ پہلی صف میں نماز پڑھتے، آگے گھر ان کا تھوڑا دور تھا مسجد سے، جلدی آتے تھے، آگے آ کے بیٹھتے تھے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم آپس میں لڑو گے، قرآن اندازی کرو گے. ایک کہے گا میں آگے کھڑتا ہوں، دوسرا کہے گا میں آگے کھڑتا ہوں. تو صحابہ کرام شروع میں آ کے بیٹھتے تھے پہلی صف میں. تو ابو دردہ کیا کرتے، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے، لیکن آقا جو سلام پھرتے گفتگو شروع کرنے لگتے، یہ اٹھ کے گھر چلے جاتے. پہلے ایسا نہیں تھا، کچھ دن سے ایسا ہوا، 2-4 دن ایسے کیا آپ نے. ایک دن اٹھ کے چلے گئے. اب جو پہلی صف سے اٹھ کے جائے تو اس سب کو نظر بھی آتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے. اگر پچھلی صف میں پڑھی ہو نماز، اٹھ کے چلا جائے، کسے کیا پتا کون گیا. جو پہلی صف میں وہ اٹھ کے جائے تو پھر سب کو نظر آتا ہے. آپ نماز پڑھتے اٹھ کے چلے گئے. اب صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی کام ہوگا، کوئی تقاضا ہوگا، بشری تقاضا ہو سکتا ہے، چلے گئے، کوئی بات نہیں. باقی سارے بیٹھے ہوئے تھے. اگلا دن ہوا، آقا نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، حضور نے رخ ادھر کیا گفتگو کرنے کے لیے. ابو دردہ پھر اٹھ کے اگلے دن بھی چلے گئے. اب صحابہ کرام میں اب سوال پیدا ہوئے کہ یا کل بھی چلا گیا، آج بھی چلا گیا، کیا اسے حضور کے خطاب کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھنا ہمارے ایسے بندے کی تقریروں کو اٹھ کے چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، جب خطاب مصطفیٰ کا ہو تو پھر کیوں اٹھ کے چلا جائے. تو پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے آقا کی جو نصیحت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، جو اپنی مرضی سے لب بھی نہیں ہلاتے. مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں تو یہ کیوں جا رہا ہے؟ 2 دن ایسے ہوا صحابہ کرام میں سوال پہ. تیسرا دن ہوا، آقا کو پتا تھا یہ کیوں جاتا ہے، لیکن باقیوں کو پوچھو. آقا دل میں خیال آتا تھا، حضور وہ بھی جان لیتے اللہ کی عطا سے. آقا جانتے تھے، لیکن باقی صحابہ میں چین ہو گئے، شروع ہو گئی. تیسرا دن ہوا، آقا نے سلام پھر ابو دردہ پھر اٹھ کے جانے لگے. تو آقا فرمایا ابو دردہ ذرا رک. ابو دردہ روک گئے. اب سارے صحابہ توجہ کہ اب ابو دردہ کیا کہتے ہیں. آقا نے فرمایا ابو دردہ ذرا بتا، سارے بیٹھے رہتے ہیں، تو کیوں چلا جاتا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ عرض کیا آقا آپ کو تو پتا ہے آج کل مدینے میں سحری کے ٹائم ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے. ہواؤں کے چلنے کے بھی کچھ خاص دن ہوتے ہیں. سبی اور اس سائڈ پہ جائے نا، میں جب ادھر جانا ہوتا تھا، میرا ہر مہینے میرا وہاں پہ پروگرام ہوتا، درس قرآن ہوتا تھا. 2012 13 14 جو 2-3 سال مسلسل میں جب جاتا تھا تو وہاں پہ 9 روزہ ایک ہوتا تھا. 9 دن مسلسل ہوا چلتی تھی بڑی تیز. اور جب 10واں دن آتا ہوا خود بخود رک جاتی تھی، اسے 9 روزہ کہتے تھے. وہ خاص دن ہے ہوا چلنے کے. تو اسی طرح ہواؤں کے خاص دن ہوتے. تو عرض کیا آقا آج کل آپ کو تو علم ہے کہ مدینے میں سحری کے ٹائم تیز ہوا چلتی ہے، اور جب ہوا تیز چلے تو جو کھجوریں پک چکی ہوں نا وہ گر پڑتی ہیں. عرض کیا آقا مسئلہ یہ ہے میں جلدی کیوں چلا جاتا ہوں. عرض کیا آقا بات یہ ہے کہ میرے گھر کے ساتھ جو گھر ہے نا، جو میرا ہمسائے کا گھر، اس میں ہے کھجور کا درخت. آج کل کھجوریں پک چکی ہیں اور ہوا تیز چلے تو گرنے لگتی ہیں. آقا جب ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے نا، جب میں تہجد کے ٹائم ہوا چلتی ہے مسجد آتا ہوں تو کھجوریں گر رہی ہوتی ہیں، اور میں نماز پڑھتے ہی جلدی سے واپس جاتا ہوں. گھر میرا فاصلے پہ ہے، ابھی اندھیرا ہوتا ہے واپس پہنچتا ہوں. کیا کرتا ہوں، جو کھجوریں میرے گھر میں گر پڑی ہوتی ہیں نا
ہوا کی وجہ سے میں جلدی سے اٹھا کے ساتھ والے گھر میں پھینکتا ہوں. کیوں ایسا کرتا ہوں؟ آقا اگر میں یہاں بیٹھا رہا آپ کا خطاب سنتا رہا, ادھر میرے جانے سے پہلے میرے بچے اٹھ پڑے اور انہوں نے کھجور اٹھا کے کھا لی. آقا کھجور میرے بچوں کے لیے حلال تو ہے پر طیب تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. طیب تو تب بنے گی نا جب ہمسائے کی اجازت دیں گے. طیب تو تب بنے گی نا جب اس کا معاوضہ دیں گے. اب کھجور حلال ہے, کھانے کی چیز کوئی بھی ہو, فروٹ ہے, سیب ہے, انگور ہے, کیلا ہے, کوئی بھی فروٹ لے لیں. آپ باہر جاتے ہیں آپ کو پھل لگا ہوا ملتا ہے, حلال ہے, اگر آپ اٹھا کے کھا لیتے ہیں بھی حلال ہی کھا رہا ہوں, تو اللہ فرماتے ہیں صرف حلال نہیں کھانا, بھی حلال وہ کھا جو تیرے لیے طیب بھی ہو. جب آقا نے صحابہ کرام کی تربیت کرتی, حلال و طیب کا فرق بتایا, تو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ انقلاب آیا. اب مجھے بتائیں کیا ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لاتے؟ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, بندہ سبزی خریدنے جاتا ہے دکان پہ, سبزی خریدنی ہے تو اتنی دیر میں ساتھ ہی کچھ کھانے کی چیز, کھجور پڑی ہوئی ہے, کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے, اور انگور تازہ آیا ہوا ہے نیا, تو آپ کہتے ہیں اچھا انگور آیا ہوا ہے تو ایک دانہ اس کا بھی کھا لیا. کھجور پڑی ہوئی ہے, کھجور اٹھا کے وہ بھی چیک کر لی. جب تک وہ سبزی تولتا ہے, تو سبزی جب تک تلتی ہے 4-5 منٹ لگے, اتنے دیر میں آپ نے 2-4 چیزیں کھا لی. یہ جو 2-4 چیزیں آپ نے کھا لی ہیں یہ آپ کے لیے حلال تو تھیں, طیب تو نہیں تھی نا. طیب تو تب بنے گی نا جب دکاندار اجازت دے گا. کبھی اس سے بھی پوچھ کے دیکھ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی. تو کتنے چیزیں ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں. اور آج گنے کا سیزن ہے, اور یہ نومبر دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور مارچ کے سٹارٹ تک چلتا ہے. جو شوگر مل ہے کئی کلومیٹر پر ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں رات کو. آپ ادھر اگر جائے کبھی 18,000 اس روڈ سے گزرنا ہی مشکل ہوتا ہے 2-3 مہینے. ادھر سے ہمارا بہت مشکل ہوتا ہے, گزر اوقات نہیں ہوتا وہاں سے ان دنوں کے اندر. تو 2-3 کلومیٹر پہ وہاں پہ 2 شوگر ملے وہاں, تو لینڈ پہ ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں, اندر جگہ نہیں ہوتی. تو رات کا جب وقت ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ان ٹرالیوں سے گنے نکالتے ہیں, اور گنے نکال کے صبح ریڑیاں لگاتے ہیں, جا کے شہروں میں جا کے بیچتے ہیں. ان 2-3 مہینوں میں وہ یہی کام کرتے ہیں, اور یہ بیچ کے گھر والوں کے لیے پیسے کماتے ہیں. بھی گنا حلال تو ہے پر طیب تو تب بنے گا نا جب اس کا مالک اجازت دے گا. اب یہ تو بڑوں کا حال ہے. اور اگر کوئی ٹرالی جا رہی ہو اور جب تک وہ شوگر مل پہ نہیں پہنچتی, جب تک نہیں پہنچتی سارا راستہ وہ علاقے والوں کو فیض دیتی جاتی ہے. فیض سے کیا مراد ہے؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, جوان بچے بوڑھوں کو بھی میں نے دیکھا, داڑھی سفید ہو چکی ہے, وہ بھی جا کے دوڑ کے گنے کھینچ رہے ہیں. اور جس کا بیٹا, جس کا بھائی زیادہ گنے نکال کے لائے ٹرالی سے, تو اس کا باپ اس کو برا بھلا نہیں کہتا اپنے بیٹے کو, بلکہ وہ کہتا ہے میں تو تجھے کمزور سمجھتا تھا, تو سب سے نمبر لے گیا, تو زیادہ لے کے آ گیا. تو مجھے بتائیں یہ جو کھایا جا رہا ہے, یہ پیا جا رہا ہے, یہ حلال تو ہے, گنا حلال ہے, پر طیب تب بنے گا جب اس کا معاوضہ دیں گے. طیب تب بنے گا جب ان سے اجازت لیں گے, اور یہ گنا کھا کے, یہ رزق کھا کے پھر جائیں قرآن پڑھنے, پھر جائیں حج کرنے, پھر داڑھی بڑھا لیں, پھر تسبیح پڑھنے لگ جائیں, ختم قرآن کر لیں, جو کچھ بھی کریں, اللہ کوئی بھی نیکی درجہ قبولیت کو جانے ہی نہیں دیتا. آج ایمان سے بتائیں کیا ہمارا جو رزق ہے کیا وہ کتنا حلال ہے, کتنا طیب ہے؟ پھر نیکی درجہ قبولیت کو کیسے پہنچے؟ نیکی جب درجہ قبولیت کو جاتی ہے. اب حدیث پاک میں آتا ہے, اب آگے رمضان آنے والا ہے, اب آگے رجب آ رہا ہے, شعبان 2 مہینے کے بعد رمضان آ جائے گا. رمضان میں روزے رکھنے ہیں, اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے 14-15 گھنٹے گرمیوں کا روزہ بنتا ہے, تو مجھے بتائیں حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہم الا الجوع والعطش. آقا فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ایسے ہیں لیس لہم من صیامہ, روزہ تو رکھتے ہیں, روزے میں سے ان کو ملتا کچھ نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے. ان کے بھوکا اور پیاسا بھی رہے پر روزہ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ سحری بھی کی, افطاری بھی کی, سارا دن نہ کھایا نہ پیا, پھر بھوک اور پیاس کیوں ملی, روزہ کیوں نہیں ہوا؟ جس رزق سے سحری کی ہے وہ رزق حلال و طیب نہیں ہے, جس رزق سے افطاری کی ہے وہ حلال و طیب نہیں ہے. یا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, 11 مہینے کرپشن کی, ظلم کیا ایک بندے نے,
लाखों रुपया महीने का करप्शन से कमाया, और जब माह रमजान आता है तो कह देता है मस्जिद में मेरे नाम का दस्तरखान लगा दो, हर रोज जो इफ्तारी है वो मेरी तरफ से होगी, और लाख रुपया 2 लाख रुपया लग जाएगा। इधर वो सारा साल करप्शन से कमाया, उसने कहा चलें इधर इफ्तारियां करा दूंगा तो सबका सवाब भी मुझे मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलता। इफ्तारी करने वाले उनकी हो जाएगी, सहरी कराई किसी को उनकी हो जाएगी, पर इसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इसने हराम के जरिए से कमाई। इसके एक नहीं 2 दस्तरखान लगवा ले, कुछ कर ले, जब तक वो जिस शय से वो माल खरीदा है, जिस पैसे से माल खरीदा है, जब तक वो हलाल और तय्यब नहीं होगा उस बंदे को कुछ भी नहीं मिलता। इस पैसे से मस्जिद बनवा ले, मर्जी है, लोग पढ़ते रहेंगे, नमाज होती रहेगी, उसको कुछ नहीं मिलता। वो मदरसे बनवा ले, या वो हर 2 महीने बाद उम्रे करने चला जाए। अब लोग क्या कहते हैं, इधर करप्शन की 5 साल लोगों का माल खाया, बाहर बैंक बैलेंस भर दिए, और पूरी फैमिली के बड़े प्रोटोकॉल में हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, और उलमा भी उन्हें अपने पेड उलमा रखे होते हैं, और जो उनको उनकी मर्जी के फतवे देते हैं, वो कहते हैं जो हज करके आए वो ऐसे आता है कि जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ हो। वो कहते चले करप्शन भी खूब की पूरा साल, चले हज भी कराएंगे बड़े प्रोटोकॉल में, यूं आएंगे वापस जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुए। हाँ, हज करने से नेकियां मिलती हैं, गुनाह खत्म होते हैं, लेकिन खत्म उसके होते हैं हज जिसका कबूल होता है। तो अल्लाह हज के दौरान तवाफ हो रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, जा रहा है, अल्लाह इस सारे अमल को बाद में देखता है। पहले ये देखता है ये जो एहराम इसने बांधा हुआ है, ये एहराम किस पैसे से लिया और किस खर्चे पे चल के आया। अब सही मुस्लिम की हदीस पाक सुने, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ऐ लोगो रिज़्क वो खाओ जो तय्यब हो। जब ये आयत नाज़िल हुई तो साथ ही आका ने एक सहाबी का जिक्र, एक शख्स का जिक्र किया, फरमाया कि ज़कर रजुल युतील सफर, आका ने एक शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफर करके आता है। लंबा सफर कौन सा? जो बंदा हज पे जा रहा है, इहराम भी बांधा हुआ है, लंबा सफर का क्या, इतना लंबा सफर है, अशासा अखबारा, उसके बाल बिखरे हुए थे और जिस्म पे गर्द गुबार था। इस हाल में वो आता है काबतुल्लाह के सामने और आके हाथ उठा के कहता है या रब या रब या रब, ऐ मेरे रब, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अल्लाह का फरमाते हैं कि इस हाल में वो दुआ मांगता है, वो मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन वो गुज़िया बिल हराम। इस हाल में वो काबे के सामने आके हाथ उठाता है दुआ के लिए कि इस हाल में कि उसने खाया हुआ हराम का होता है, पिया हुआ हराम का होता है, पहना हुआ भी हराम का होता है। अब पहना हुआ उसने अगर एहराम बांधा हुआ है, अब एहराम रेशम मर्द के लिए, अब रेशम तो पहले कहीं जाते एहराम करने, वो एहराम हराम के पैसे का पहना हुआ है, वो गुज़िया बिल हराम, उसे हराम से गिरा दी गई। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, आका फरमाते हैं जिस बंदे का खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, पहना हुआ भी हराम का, ग़िज़ा भी हराम की, काबे के सामने है, गिलाफ पकड़ के खड़ा है, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, तो अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करे। तो पता चला अगर इस हाल में काबे के सामने खड़ा हो फिर भी अल्लाह दुआएं मुंह पे दे मारता है। साहबी बैठे हुए थे, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए जब आयत नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाते हैं रिज़्क़ हलाल और तय्यब खाओ। साहबी खड़े हो गए, आका मैं चाहता हूं मेरी दुआएं कबूल हो, हुजूर मैं क्या करूं। अब ये सहाबी हैं, अब सहाबी पूछ रहा है आका मैं चाहता हूं मेरी दुआएं कबूल हो, क्या करूं मैं। तो मेरे आका ने पता क्या तरीका बताया। आका फरमाते जा वुजू कर, नफल पढ़, सजदे में जाके मांग, अल्लाह कबूल कर लेगा। या का फरमाते जा तहज्जुद का टाइम उठा कर नफल पढ़, अल्लाह से मांग, अल्लाह पहले आसमान पे होता है, अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन आका ने ना किसी उसे वुजू पे लगाया, ना तहज्जुद पे लगाया, ना किसी नफल पढ़ने पे लगाया, ना या मस्जिद में सजदा कर अल्लाह से मांग, दे देगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। आका ने किसी एक काम पे भी उस सहाबी को नहीं लगाया। अब सुने आका ने क्या फरमाया। आज किसी अल्लाह वाले के पास, किसी शख्स के पास चले जाए, कहे कि मैं दुआएं कबूल नहीं होती, क्या करूं। कोई कहेगा जा 2 नफल पढ़, पहली रकात में फातिहा के बाद ये पढ़, फिर ये पढ़, दुआ कबूल हो जाएगी। कोई कहेगा वुजू कर, नफल पढ़, तहज्जुद का उठा कर, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हर बंदे का अपना एक नजरिया है। लेकिन आका ने क्या फरमाया,
صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا صحابی سے؟ فرمایا کیا ہے؟ سعد میرے صحابی اگر چاہتا ہے تیری دعائیں قبول ہو، جی آقا چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو بھی دعا مانگوں اللہ قبول کر لے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے میرے ساتھ جا لقمہ طیب کر لے، جو بھی دعا مانگے گا اللہ تیری دعا قبول کر لے گا۔ آقا نے کسی اور کام پہ لگایا ہی نہیں۔ اطب مطعمک، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے مطعم کو حلال کر، پہلے اپنے مطعم کو طیب کر۔ صرف حلال نہیں ہے، طیب ہے، اور جہاں حلال فرمایا وہاں طیب کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ اب دعائیں قبول ہوتی ہیں رزق طیب سے، نمازیں قبول ہوتی ہیں رزق طیب سے، حج و عمرہ قبول ہوتا ہے رزق طیب سے۔ ایک بات عرض کر رہا تو لوگ بڑے پروٹوکول سے جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کعبے کا طواف روک کے ان کو کعبے کے اندر داخل کرتے ہیں، اور واپس آ کے کیا کہتے ہیں؟ بھئی تم تو کعبے کے باہر طواف کر کے آئے ہو، ہم تو اندر سے ہو کے آئے ہیں۔ پھر جب باہر والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اندر والے کے تو زیادہ ہی معاف ہونے چاہیے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں نا اگر کتا نہر میں کھڑا ہو، سارا دن کھڑا ہو، کیا پاک ہو جائے گا؟ اور ایک بندہ پاک ہونا چاہے، نہ پاک ہو، ایک بالٹی اس نہر سے نکالے اور اس سے غسل کر کے نہا لے تو وہ باہر بھی ایک بالٹی سے پاک ہو گیا، اور کتا سارا دن اندر کھڑا رہے تو کبھی پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو اصلاً پلید ہوں وہ اندر سے بھی ہو کے آئے نا تو اندر سے ہو کے بھی پاک نہیں ہوتے۔ اللہ ان کے گناہوں کو نہیں بخشتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ رزق کیا ہے ان کے پاس، کھایا کیا ہے، پہنا کیا ہے، کیا کمایا کہاں سے، کتنا حلال تھا، کتنا طیب تھا۔ اب یہ راز ہے عمل کی قبولیت کا۔ اب بالکل میں اختصار سے بات کو آخری حصے کی طرف لانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک مضمون تھا، پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کافی حد تک آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ رزق حلال اور طیب، یہ رزق ایسا کمانا اور پھر اس سے کھا کے گزارا کرنے تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کی آقا دعا کرے میرا رزق اتنا ہو جائے، اتنا، ایسے ہاتھ پھیلائے اس نے۔ تو پتہ ہے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اگر رزق حلال طیب چاہیے نا وہ اتنا نہیں، وہ اتنا ملے گا۔ ایسے صحابہ ملیں گے آپ کو جن کے پاس مال زیادہ تھا، حلال بھی تھا طیب بھی تھا، لیکن تھوڑے ملیں گے، چند صحابہ ملیں گے۔ اکثریت آپ کو ملے گی جن کے پاس بالکل تھوڑا تھا۔ عرض کیا آقا دعا کرے میرے لیے اتنا ہو جائے، اور آقا چاہتے تو اتنا اس سے بھی زیادہ دے دیتے، لیکن آقا اگر رزق حلال اور طیب چاہیے نا تجھے تو پھر وہ مقدار میں تھوڑا ملے گا۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ آقا فرمایا کوئی بات نہیں، ملے گا تھوڑا لیکن اس میں برکت ہوگی، مقدار میں تھوڑا ہوگا پر اس میں کیا ہوگی؟ برکت۔ دو جملے برکت میں بھی سن لیں۔ برکت کے تصور کو بھی ہم نے بڑا عجیب کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں برکت کا معنی ہے کثرت، لیکن برکت کا معنی کثرت نہیں ہے، برکت کا معنی کچھ اور ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کے پاس، دیکھیں آپ محفل کرائیں اور آپ اپنے علاقے کی روحانی شخصیت کو دعوت دیں، اپنے پیر صاحب کو دعوت دیں، وہ آتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر میں جا کے ان کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ جب کھانا کھا لیتے ہیں وہ پیر صاحب، وہ مرشد، وہ روحانی شخصیت جب جانے لگتے ہیں گھر سے تو آپ کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، رزق میں برکت ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اس دعا کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضور دعا کر دیں برکت آ جائے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکان ایک ہے، دعا کریں دو ہو جائیں، یہی ہوتا ہے نا مقصد، کہ تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے، اب دعا کر دیں آپ کوئی 50 ہو جائے، آمدنی جو ہے وہ اتنی ہے، دعا کر دیں برکت۔ یہ برکت کا مطلب تو یہی لے رہے ہوتی ہے نا کہ اگلی دفعہ جب آپ آئے نا، ابھی ایک گاڑی ہے دعا کریں، اگلی دفعہ جب آپ آئے تو 2 ہو، دکانیں 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں، گھر ایک ہے 2 خرید لوں، 5 مرلے پہ کنال پہ خرید لوں۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ برکت آ جائے۔ ہم دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ مغالطہ ہے۔ برکت کا معنی کثرت نہیں ہے، برکت اور ہے، کثرت اور ہے۔ آقا نے فرمایا رزق حلال ہوتا ہے تھوڑا ہوگا پر اس میں کیا ہوگی؟ برکت۔ اب برکت کیا ہے؟ چیز تھوڑی ہو ضرورت زیادہ پوری کر دے، مقدار میں تھوڑی ہو لیکن مہینہ اچھا گزر جائے،
आमदन थोड़ी हो लेकिन पूरा महीना किसी से मांगने की हाजत ना आए, ये होती है बरकत। अब इस पे आपको आका की सुन्नत से बता देता हूं। मेरे आका के सहाबी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है। जब खंदक खोदी जा रही थी, 1000 सहाबा मुस्तफा के खंदक खोदने में मसरूफ है। आका ने पेट में पत्थर बांधा हुआ है। उस सहाबी को जब पता चला तो आका को भूख लगी हुई है। वो सहाबी घर गया, अपनी ज़ौजा से कहा कि घर में कुछ खाने का पड़ा है। उसने कहा और तो कुछ नहीं है, बस एक हमारा वो छोटा सा बकरी का बच्चा है, कुछ आटा भी 1 किलो का लगभग पड़ा हुआ है, तो 5-6 लोगों का खाना बन सकता है। तो उसने कहा चले ऐसा कर, तो फिर मैं हुजूर को लाता हूँ, हुजूर को भूख लगी हुई है तो हुजूर के लिए दावत करते। तो बीवी ने जाते हुए कान में कहा, कहने लगी कि जा रहा है मुस्तफा के पास, तो उधर तो 1000 साहबा काम कर रहे हैं, खंदक खोदी जा रही है। जब ये बात कर रहा ना खाने की, तो हुजूर को कान में कहना कहीं सारे साहबा ना आ जाएं, अगर सारे आ जाएंगे तो फिर खाना थोड़ा हो जाएगा और इनसे हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि खाना पूरा नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है, मैं हुजूर को कान में कहूंगा। वो आया, आका तशरीफ फरमा है, हुजूर को कान में जाकर अर्ज किया, आका हम आपकी दावत करना चाहते हैं, जरा आप तशरीफ लाएं। और अपने साथ बंदे जो लाए ना वो 10 से कम हो, बाकायदा हदीस के अल्फाज हैं, 10 से 8, 5, 7, 8 बंदे, ज्यादा ना हो। हुजूर का इंतजाम इतना है, घर छोटा सा है और छोटा सा बकरी का बच्चा है और 8-10 लोगों की रोटियों का इंतजाम है और तुम्हारे पास है कुछ नहीं, बस ज्यादा बंदे ना आए आपके साथ। तो आका फरमाया ठीक है। तो उसके कहने की देर थी, कान में कहा। आका ने फरमाया ए खंदक वालो, जितने खंदक खोद रहे थे, तो मैं आ जाओ, सारे जमा हो गए। हुजूर क्या बात है, मैं आओ, आज जाबिर ने हमारी दावत की, चलो रोटी खाने चलते। जाबिर हैरान हो गया, मैंने कान में आके अर्ज किया हुजूर बंदे थोड़े हूं और आका मेरे सामने पूरे खंदक वालों 1014 सहाबा थे, 1014। आका ने आओ इधर। जाबिर जाने लगी परेशान कि मैंने कहा था बंदे 10 से कम हो, इधर तो 1000, सबको दावत हो गई है, अब सारे आएंगे। तो परेशान हो गए। आका ने जब परेशानी देखी, मैं मेरे साहबी पे परेशान ना हो, एक बात ज़हन में रख, जब तक मैं पहुंचू ना तेरे घर में तो चूल्हे से सालन को उतारना नहीं है और रोटी पकाना भी शुरू नहीं करनी, आटा भी रखे रहो और बीवी से कहो कि एक और औरत भी बुला ले रोटी पकाने के लिए, 2 मिल के पकाए। और जब तक मैं ना रोटी पकाना शुरू करनी है ना चूल्हे से सालन को उतारना है। अब क्या हुजूर ठीक है ऐसे ही होगा। घर गया, बीवी को जाके बताया तो चेहरे पे परेशानी थी। बीवी ने कहा हुजूर आ रहे हैं, परेशान क्यों है? कहने लगा कि हुजूर तो आ रहे हैं पर सारा मदीना भी लेके आ रहे हैं। उसने कहा मैंने तुझे कहा था कान में जाके कहना। उसने कहा मैंने उसी तरह किया था जैसे तूने कहा है। तो कहा फिर क्या हुआ? कहते मैंने कान में बताया कि बंदे 10 से कम हो, लेकिन आका ने सारे खंदक वालों को बुला लिया। तो उसने कहा फिर परेशान ना हो, सारे मदीने को तूने नहीं बुलाया ना, मदीने वाले ने बुलाया है, बस वो जाने और खाना जाने, परेशान ना हो। आका आ गए, मेरे आका है चूल्हा पे आका तशरीफ ले आए और हंडिया का ढक्कन उठा के हुजूर ने क्या किया, लुआब डाला और उधर आटा में कपड़ा हटा के लुआब डाला और उसकी बीवी से फरमाया कि खाना निकालती जा और ये जो उसका ढक्कन है इसे उठाना नहीं है, चक्कर उठाए बगैर खाना निकालती जा। और इधर जो आटा है इससे भी कपड़ा ना हटा और आटा निकाल के बनाती जा। तो 1014 लोगों ने खाना सैर होके खा लिया। ना वो हंडिया का खाना खत्म हुआ ना वो आटा खत्म हुआ। अब आपको बरकत बता रहा हूं, बरकत क्या है, चीज थोड़ी हो 1000 खा जाए। अब आका चाहते तो थोड़े बर्तन को बड़ा कर देते, बड़े बर्तन में बदल जाता, लेकिन आका ने बरकत का मतलब समझाया। बरकत का मतलब कसरत नहीं है, बरकत का मतलब है थोड़ी चीज ज्यादा को पूरी हो जाए। आका के खिदमत में एक दूध का प्याला लाया गया, 70 साहबा बैठे हुए, एक प्याला दूध का, सबको प्यास लगी है और भूख लगी है। आका ने फरमाया कोई बात नहीं लाओ। मेरे आका ने उसमें अपनी उंगली मुबारक डाली, पियो। सारे पीते रहे, सबने पी लिया, आखिरी साहबी ने भी पी लिया, जी भर के पी लिया, लेकिन वो एक दूध का प्याला खत्म नहीं हुआ। यह है बरकत। एक लोटा था पानी का, 1400 सहाबा वुजू करने वाले। आका चाहते तो चश्मे जारी हो जाते, नहर चल पड़ती, इशारा करते,
لیکن آقا نے نہر و چشمہ نہیں بنایا، اسی پانی کے لوٹے میں ہاتھ ڈالا، لوٹا ایک تھا، 1400 صحابہ وضو کر گئے۔ دنیا کو میرے آقا نے برکت کا معنی سمجھایا۔ یہ برکت ہے، تھوڑی ہوگی لیکن مہینہ گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے پورا ہوگا۔ اور ادھر لاکھوں ہو لیکن مہینے سے پہلے بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بیٹھا ہوتا ہے، محتاج، کبھی ادھر سے لے رہا ہے کبھی ادھر سے لے رہا ہے، کیونکہ ادھر سے برکت اٹھ گئی، ادھر سے تھوڑے میں برکت آ گئی ہے۔ اور برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنے والی تکلیف نہ اٹھا لیتا ہے، ہونے والا حادثے سے بچا لیتا ہے، آنے والی بیماری ٹال دیتا ہے، اور اس کے تھوڑے سے پیسے میں اس کا مہینہ اچھا گزر جاتا ہے۔ اب اس پہ توکل کر کے دیکھیں، اگر پھر بھی تکلیف آئے، ایک حدیث پاک اور سن لیں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا، جو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب یہاں تکلیف ہے، رزق تھوڑا ہے لیکن تھوڑے پہ راضی رہے، شاکی نہیں بنے۔ آج تو شکوہ ہے نا بھئی، اس کے بعد تھوڑا ہے وہ بھی شاکی بنتا، جس کے بعد زیادہ ہے وہ بھی شاکی ہے، اور جنہوں نے کروڑوں اربوں کما رکھا ہے وہ بھی اور کمانے کے چکروں میں ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے خود بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی آرزو تمہاری کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تب ختم ہوتی ہے جب تم قبر میں پہنچ جاتے، قبر میں جانے سے پہلے تک یہ کثرت کی آرزو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں میرے پاس اتنا کیوں نہیں جتنا فلاں کے پاس، میرے پاس اتنا کیوں جتنا فلاں کے پاس ہے، فلاں اتنا کماتا میں اتنا کیوں کماتا ہوں، فلاں کے اتنی زمین ہے میری اتنی کیوں نہیں ہے۔ آج ساری دوڑ اس میں لگی ہوئی ہے، ہم اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آقا کے غلام جن کو آقا نے یہ سمجھایا تھا، تو آقا کے غلام جو صحابہ کرام کی زندگی ہے وہ مال میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اس پہ آخری ایک آپ کو بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا یہ وصال کا مہینہ ہے، اس بہانے یہ آپ کا ذکر بھی ہو جائے گا، بات بھی ہو جائے گی، پیغام بھی ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر بھر کوشش ہوتی تھی کہ میں صدیق اکبر سے آگے بڑھوں، کس میں؟ نیکی میں، مال میں نہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے مال میں دوڑ نہیں لگائی، جب بھی دوڑ لگی ہے نیکی میں دوڑ لگی۔ ایک اگر ایک پارہ پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میں 2 پڑھ لوں، ایک 10,000 بار تسبیح پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میں 20,000 بار پڑھ لوں، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر بھر کوشش میں رہے میں ابو بکر سے آگے بڑھوں۔ اس پر ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ جب دور صدیقی تھا، دور صدیقی میں میرا آقا کا وصال ہو چکا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی غریب لوگ ہیں ذرا ان کی لسٹ تیار کریں تاکہ غریبوں تک پہنچا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ خرچہ پہنچایا جائے۔ تو دور صدیقی میں پہلی بار غریبوں کی لسٹ تیار ہوئی۔ ہمارے ہاں تو ووٹر لسٹیں بنتی ہیں، جب ووٹ ہوتے ہیں آگے پیچھے تو غریبوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، 4 سال کے بعد ووٹر لسٹیں نکل آتی ہیں اور ان کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہیں، پھر اگلے 4 سال تک نظر نہیں آتے۔ دور صدیقی ہے، نظام مصطفیٰ کیا ہے، اس میں ووٹر لسٹیں نہیں غریبوں کی لسٹیں بنتی تھی۔ لسٹ تیار ہوئی، اس لسٹ میں بوڑھی عورت کا نام آیا جو نبینا بھی تھی، اندھی تھی، اکیلی تھی، بوڑھی بھی تھی، اس کا نام ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے نا، تو اس کا جو کام کاج ہے وہ میں اپنے ذمہ کرتا ہوں، اس کے گھر کا سارا کام میرے ذمہ میں کر کے آؤں گا۔ اور باقی جو غریب لوگ تھے وہ صحابہ کرام نے اپنے ذمہ 1 2 3 4 جتنے بندے لیے، تو ایک بوڑھی کا جو تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں یہ کام میرے ذمہ ہے۔ تو آپ نے جب وہ اپنے ذمہ لے لیا تو آپ نے چاہا کہ جا کے پتہ کروں رہتی کہاں پہ ہے، کیا صورت ہے، گھر کدھر ہے، تاکہ میں اس کے گھر تک پہنچ کر کام، اس کے گھر کا جھاڑو بھی دینا ہے، پانی بھی بھر کے دینا ہے، کھانا بھی تیار کرنا ہے، تو چھوٹے موٹے کام گھر کے سارے کرنے ہیں۔ آپ اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی عورت نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ آج غریبوں کی لسٹ تیار ہوئی ہے تو اس میں تیرا نام بھی آیا ہے،
تو میں تیری جو خدمت ہے وہ میں نے اپنے ذمہ لی ہے. میں تیرے گھر ہر روز آؤں گا وقت پہ, تیرا کھانا بھی تجھے تیار کر دوں گا, تیرے گھر میں جھاڑو بھی دے دوں گا اور پانی بھی بھر دوں گا, برتن بھی دھو دوں گا. سبحان اللہ اور اس کے علاوہ تیرے کپڑے چپڑے دھونے سارے وہ کام بھی میرے ذمہ. سبحان اللہ اب جب یہ کہا تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیوں, تو اکیلی ہے, نبینا بھی ہے, کیوں ضرورت نہیں؟ کہا کہ 3 سال ہو گئے ایک بندہ پہلے سے یہ کام کر رہا ہے. اللہ 3 سال سے یہ سارے کام ایک بندہ ہر روز آ کے کر جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگے چلے 3 سال ہو گئے ایک بندہ کر رہا ہے, چلے اب اس کو چھٹی دے دے, اب میں کرنا چاہتا ہوں, یہ نوکری میں کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ تو وہ بھی کام کرتا ہے تو میں بھی کام ہی کروں گا. بڑھیا نے کہا نہیں وہی ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کیوں, میں کام وقت پہ کروں گا, وقت پہ آؤں گا, کیا فرق ہے مجھ میں اور اس میں؟ تو بڑھیا نے کہا بڑا فرق ہے. تو آپ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ وہ 3 سال سے میرے پاس آ رہا ہے, کام بھی ہر روز کر رہا ہے, لیکن آج تک اس نے مجھے اپنا نام ہی نہیں بتایا. اللہ اکبر اللہ اور تو نے آتے ہی دروازے میں سب سے پہلے نام بتایا, میں عمر بن خطاب ہوں. فرق تو بڑا ہے. جب بھی میں اس سے نام پوچھتی ہوں بیٹے نام کیا ہے تیرا, وہ کہتا ہے اماں چھوڑ نام کو, کام ٹھیک نہیں کرتا میں. میں جب بھی کہتی ہوں بیٹے نام تو بتا, وہ کہتا ہے اماں میں کیا وقت پہ نہیں آتا, کام صحیح نہیں کرتا, جب کام ٹھیک کر رہا ہوں تو نام کو کیا کرنا ہے. سبحان اللہ تو آج تو سارا زور ہی نام پہ لگا ہے نا, کام کرے نہ کریں بس نام ہمارا ہو. کام ایک نہیں کرتے, نام اپنا, عہدہ اپنے پاس رہے, کام کوئی بھی نہ کرے, کام کوئی اور کرتا ہے, کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. اور صدیق اکبر وہ ہیں, یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو بندہ آتا تھا یہ صدیق اکبر تھے. سبحان اللہ جو 3 سال سے, جب وہ بڑھیا نے کہا نا کہ وہی ٹھیک ہے 3 سال سے آ رہا ہے, نام پوچھتی ہوں نام ہی نہیں بتاتا, تو آپ کہنے لگے کہ میں نے دل میں خیال, میں نے شک تو پڑ گیا کہ کون ہو سکتا ہے 3 سال سے جو کر رہا ہو, لیکن میں چاہتا اسے رنگے ہاتھیں پکڑوں, رنگے ہاتھوں سے پکڑوں. تو امیر المومنین بھی صدیق اکبر تھی, دور صدیقی تھا, وقت کے حکمران ہے, حاکم ہے وقت پہ. کہتے ہیں میں جھاڑیاں تھی گھر کے سائیڈ پہ, ادھر چھپ کے بیٹھ گیا کہ کب آتا ہے کام کرنے میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں. کہتے ایک نماز کا وقت آیا, میں نماز پڑھنے گیا, واپس آ کے پھر بیٹھ گیا, پھر چلا گیا, پھر بیٹھ گیا, رات ہو گئی. کہتے ساری رات بیٹھا رہا, بندہ نہیں آیا. جب تہجد کا وقت ہوا نا, پھر ایک گلی میں بندہ آیا, سبحان اللہ اور گلی میں جو ہی آیا نا, اس نے اپنے جوتے اتار کے بغل میں ڈال لیے, اور بڑے آہستہ سے آیا, اور آہستہ سے دروازہ کٹکھٹایا تو بڑھیا نے دروازہ کھولا, اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. کہتے میں نے دیکھا تو وہ صدیق اکبر تھے. وہ آئے اندر گھر میں, جھاڑو دیا, برتن دھوئے, اور پینے کا اور استعمال کا پانی کنویں سے بھر کے لائے, اور جب سارے گھر کے کام کر لیے, کھانا بھی بنا دیا بڑھیا کو. کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس بڑھیا سے باتیں کی اور بڑھیا کو ہنسایا. تک آندھی تھی کسی اور کوئی اور گھر میں بندہ نہیں تھا بات کرنے والا, بات کر کے اس کو ہنسایا, جی بہلایا. وہ کہتے ہیں جب وہ ہنس رہی تھی تب آپ اس گھر سے باہر نکلے. جو ہی باہر نکلے, دروازہ بند کیا, تو کہتے ہیں میں آگے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا ابو بکر مجھے شک تو پہلے ہی تھا, لیکن اب یقین ہو گیا کہ تو ہی ہے, 3 سال سے کر رہا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے, لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ فرمایا وہ کیا؟ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ آپ آئے ہیں, گلی میں داخل ہوتے جوتے اتار کے آپ نے بغل میں لے لیے, جوتے کیوں اتارے؟ آپ فرمایا اے عمر میں یہاں پہ کام کرنے آتا ہوں, علاقے والوں کو بتانے نہیں آتا. اگر جوتے پہن کے چلوں گا تو جوتوں کی آواز سے کوئی اٹھ پڑے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نیکی کا کسی کو پتا چلے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل میں کہنے لگے اے عمر تو کبھی صدیق سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو ان کا تو آپس میں یہ مقابلہ ہوتا تھا, اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مال میں مقابلہ, جائیداد میں مقابلہ, نام بڑا لکھنے میں. کسی کا چھوٹا لکھ دے وہ سارا سال ناراض رہتا ہے, کیوں میرا چھوٹا کیوں لکھا تھا, اس کا اوپر لکھ دیا میرا نیچے لکھ دیا. میں اب اپنے توسا کی بات بتاؤں, بہت بڑے عالم تھے, اب ان کا وصال ہو گیا ہے. ایک دفعہ 2004-05 کی بات ہے, جلسہ ہوا بہت بڑا, اس میں میرا خطاب تھا, تو انہوں نے نام بڑا لکھ دیا. وہ علاقے کے جو تھے مولانا صاحب, ان کا نام نیچے کر کے چھوٹا لکھ دیا. تو ان کو جا کے گھر دعوت بھی دی, لیکن جب جلسہ ہوا تو وہ آئے ہی نہیں. ان سے پوچھا کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں وہ کل کا چھوکرا ہے, 15 سال پہلے عمر بھی اتنی تھی ہماری, اس وقت میں ابھی اسٹوڈنٹ تھا, پڑھ رہا تھا, 2010 میں تعلیم مکمل ہوئی, 2005 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے, کل کا چھوکرا ہے, اس کا نام آپ نے اوپر لکھ دیا.
تو میرا آپ نے نیچے لکھ دیا تو میں کیوں ہوں؟ وہ آیا ہی نہیں. آج سارا جھگڑا ناموں پر ہے. کسی کا نام اشتہار میں چھوٹا لکھ دے, کہتے میرا چھوٹا کیوں لکھا, اوپر نہیں لکھا, نیچے کیوں لکھ دیا. اچھا سارا جھگڑا. آپ کسی کو بلائیں, پیر صاحب کو بلائیں, کسی کا اگر استقبال نہ کریں وہ کہیں گے وہیں سے چلے جاتے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے دعوت دی گئی پروگرام میں, اور وہ آئے گاڑی پہ, اگر استقبال کے لیے پھول لے کے نہیں گئے تو وہیں سے واپس چلے گئے. فون کیا کدھر گئے, آپ کسی نے استقبال ہی نہیں کیا تو ہم چلے گئے. ہر بندہ پروٹوکول مانگتا ہے. ادھر امیر المومنین ہے, وقت کے حاکم ہے, یہ نظام مصطفیٰ, یہ حضور کی تعلیمات ہے, یہ آقا کی تربیت ہے. وہ بڑھیا کے گھر میں کام کرنے جھاڑو دے رہے ہیں, یہ وقت کے حاکموں کا حال ہے. اور نام آج ہم صحابہ کرام ان کے عظمتوں کا لیتے ہیں, ان کے کردار کو آج بھولے ہوئے ہیں, ان کی تعلیمات کو بھولے ہوئے ہیں. تو پیغام یہ ہے, آئیں نام بھی لیں, بات بھی کریں صحابہ کی, اہل بیت کی, ہر ایک کی, لیکن ان کی زندگی کے اس پیغام کو بھی اپنے اندر لے کے آئیں. سبحان اللہ. ان کے معاملات کیسے تھے, اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, بول چال کیسا تھا, ان کی تعلیم کیا تھی, تربیت کیا تھی, آقا نے کیا سکھایا, کیا پڑھایا. آقا کی تعلیمات آج چلی گئی ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پیغام کو سمجھا جائے, اپنی زندگیوں میں لایا جائے. بات بالکل میں ختم کر چکا ہوں, چونکہ آخر میں ایک پیغام کے طور پہ جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے ایام ہیں, تو آخری بات ایک اور آپ کی ذات کے حوالے سے بھی عرض کر دوں. چونکہ میں ایک مقابلے میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی نیکی کرنے لگتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھوں. ایک کہتا میں آگے بڑھوں نیکی میں, دوسرا کہتا میں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف محبت اور عشق میں اول نہیں ہے, بلکہ آقا کی اتباع میں بھی آپ اول رہے. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بیٹے روایت کرتے ہیں, کہتے ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی, صبح کی, اور صبح کی نماز پڑھتے ہی میرے آقا نے صحابہ کرام سے سوال کیا, فرمایا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے. سارے خاموش تھے. سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے, عرض کیا آقا میں نے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی پر رکھ نہیں سکا. آقا فرماتے ٹھیک ہے پھر بیٹھ جا. آقا نے دوبارہ پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے, سارے خاموش تھے. صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, آقا آج روزہ میں نے رکھا ہے. سبحان اللہ. جب سارے صحابہ نے دیکھا کہ کسی اور کو روزہ نہیں ہے, اگر روزہ ہے تو صدیق اکبر کو ہے. آقا نے دوسرا سوال کیا. آقا نے فرمایا کہ آج کون ہے جس نے کسی کی تیمارداری کی ہے. بیمار کو پوچھ کے کون آیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے عرض کیا آقا ابھی تو صبح کی نماز پڑھی ہے, ابھی تو دن نہیں نکلا, سورج نہیں نکلا, دن چڑھے گا, جائیں گے. تیمارداری پہلے بھی کرتے ہیں, آج بھی کریں گے. ابھی تو صبح کی نماز ہی پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جائیں گے تو تیمارداری بھی ہوگی. آقا فرماتے ہیں عمر تو بیٹھ مجھے پوچھنے دے. آقا نے دوبارہ پوچھا کون ہے جس نے آج تیمارداری کی کسی کی. پھر صدیق اکبر کھڑے ہوئے, آقا آج میں تیمارداری بھی کرایا. آقا نے فرمایا یہ نماز سے پہلے کس کی تیمارداری کی ذرا بتا تو صحیح. عرض کیا آقا 2-3 دن سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مسجد میں نہیں آ رہے تھے. میں نے پتہ کرایا تو وہ بیمار تھے. جب پتہ کرایا تو رات کا وقت تھا, شام تھی. تو مجھے پتا ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں لیکن صبح تہجد کے ٹائم ضرور اٹھتے ہیں. آقا میں رات کو نہیں گیا پوچھنے, تہجد کے ٹائم جب میں اٹھا ہوں تو پہلے سیدھا میں ان کے گھر میں گیا اور ان کو جا کے میں نے تیمارداری کی ہے. آج تیمارداری بھی میں کر کے آیا. آقا نے تیسرا سوال کیا, فرمایا کہ آج کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. تو عمر فاروق پھر کھڑے ہو کے عرض کیا آقا ابھی تو دن چڑھا ہے, دن سورج نہیں نکلا, نماز پڑھیے صبح کی, باہر جائیں گے تو مسکین کو کھانا بھی کھلا دیں گے. آقا فرماتے چپ کر مجھے پوچھنے دے. وہ بیٹھے. آقا نے دوبارہ پوچھا کون ہے جس نے مسکین کو روٹی کھلائی ہے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. آقا نے تیسری بار پھر فرمایا کون ہے جس نے آج روٹی کھلائی مسکین کو. پھر صدیق اکبر کھڑے ہوئے. عرض کیا کہا اگر بار بار آپ نہ پوچھتے نا میں نے بتانا ہی نہیں تھا کہ میں نہیں چاہتا اپنے یاروں میں بیٹھ کے اپنی نیکیاں گنواؤں. آپ تو جاتے ہیں نا تھوڑی سی نیکی کی تو ادھر فیس بک پہ لگا دی تصویر. کسی کو ایک راشن کا تھیلا دیتے ہیں, 5 بندے فوٹو بنواتے ہیں, اگلے دن اخبارات میں ڈالتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں ہم فلاں کی. اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ منہ چھپا کے کھڑا ہوتا ہے بیچارہ, اسے پتا ہے کل کو ہر اخبار میں میں آؤں گا کہ ان سے میں نے یہ لیا ہے, اور فیس بک پہ آؤں گا ہر بندہ دیکھے گا. وہ بیچارہ منہ چھپا رہا ہوتا ہے اور یہ جناب آگے بڑھ کے تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں. اور ادھر صدیق اکبر ہیں
سبحان اللہ نیکی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ میری نیکی کا پتہ نہ چلے. تو آج کے آقا میں نہیں چاہتا اپنے یاروں میں بیٹھ کے نیکیاں گنواؤں. اگر آپ بار بار نہ پوچھتے نا حضور میں نے اٹھنا ہی نہیں تھا. عرض کیا آقا آج مسکین کو روٹی بھی میں نے کھلائی ہے. فرمایا کیسے؟ عرض کیا آقا جب میں تیمارداری کے لیے جانے لگا نا عبد الرحمن بن عوف کے پاس، تو اس وقت میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا. اسے بھوک لگی ہوئی تھی. اس کی ماں نے اس کو 2 روٹیاں بنا کے دی. سبحان اللہ اس نے ایک کھائی اور ایک چھوڑ دی. اور جب میں واپس آیا گھر میں تو میں ادھر گھر سے جب سنت ادا کر کے مسجد آنے لگا تو باہر نکلا ہوں تو دروازے پہ مسکین بیٹھا تھا. کہہ رہا تھا ساری رات سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے. کہتے میں واپس آ کے جو ایک روٹی بچ گئی تھی میرے پوتے سے اٹھا کے اس فقیر کو دے دی، مسکین کو دے دی. تو مسکین کو کھانا بھی میں کھلا کے آیا ہوں. تو آقا نے جب ہر بات میں میں بتا یہ رہا ہوں کہ محبت اور عشق میں فقط آپ اول نہیں تھے بلکہ نیکی میں بھی صدیق اکبر سب سے اول رہتے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر بھر کوشش میں رہتے تھے میں ان سے آگے بڑھوں، ان سے آگے بڑھوں. لیکن کہتے ہیں میں ابو بکر میں تجھ سے کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ یہ ان کی زندگی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ کے ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ تو ہماری ساری دوڑ دوسری طرف ہے اور جن کا نام ہم لیتے ہیں ان کی ساری دوڑ نیکی کی طرف تھی. تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت لے جاؤ مال میں نہیں، رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. تو یہ راستہ، یہ پیغام ہے اور یہ آج کا پیغام ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں درجہ قبولیت کو جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری تسبیحات اگر رنگ لائیں، وہ کیسے رنگ لائیں گی؟ جو اپنے رزق کو طیب کریں. سبحان اللہ رزق کی حلال و طیب ہو تو نیکی نیکی بنتی ہے اور قائم رہتی ہے. تو یہ آج کا پیغام تھا. تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو میں اسی پیغام تک اپنی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں. اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام دوستوں کا جو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں ہمیشہ. اور تمام منتظمین کا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سال بھی مجھے دعوت دی اور آج پھر آپ نے مجھے یاد کیا. میں آپ کے اس احسان پہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی خیر کا جملہ نکلا ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی یہی کہوں گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے خیر کا جملہ نکلا ہو تو یہ ساری عطا، یہ سارا فیض میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی، ان کو دعا دیجیے گا. اور اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا کہ بات جو ساری اچھی تھی قرآن سے تھیں یا کے فرامین سے تھیں. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی محترم حاجی احمد بخش مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ، اللہ ان کی قبر کو طاعت دینے کا وسعت عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر کی منزل آسان فرمائے، کروڑ کروڑ سکون عطا فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.